ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں جی آج بجٹ کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اسٹار نیوز کی، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آج بجٹ پیش کر دیا گیا 8,487 ارب روپے کا، اور گفتگو ہو رہی ہمارے معاشیات ہیں شہروز لودھی صاحب۔ کیا کہیں گے لودھی صاحب کہ آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، ہم تو بحث سے چل نکلی ہے ہر بار جو ہوا کرتا ہے کہ جی عوام دشمن اور عوام دوست بجٹ۔ جی جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کی، کہیے۔ جی مجھے آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے آپ کی، میں پوری بات آپ کی سمجھ نہیں سکا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام دوست اور عوام دشمن بجٹ ہر بار کہا جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے؟ بیسکلی جو میں نے ابھی تک کے بجٹ پڑھا، دیکھا، سمجھا، تو میرے کو یہ بزنس فرینڈلی اور انڈسٹریل فرینڈلی بجٹ لگ رہا ہے، کیونکہ وجوہات ہیں اس میں۔ وجوہات، پہلی وجوہات یہ کہ بہت ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے انسینٹیوائز کیا ہے، بہت ساری چیزوں سے آپ نے ایگزمپشن واپس کی ہیں جس سے آپ ریونیو بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریٹ کم کیا ہے، جس کے بعد آپ کا اثرات آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ اچھے پڑیں گے، آپ کی انویسٹمنٹ بڑھیں گی، والیومز آپ کے بڑھیں گے، اور اس سے آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے بھی آپ کافی اچھی پالیسیز لے کر آئیں۔ دوسرا، اس میں آپ کی جو ایک اچھی چیز جو میں نے خاص چیز اس بجٹ کے اندر دیکھی ہے وہ پوائنٹ آف سیل ہے۔ پوائنٹ آف سیل کو جب آپ جو کہ آپ اپنے ایکچوئل سیلز کو جب آپ ایف ڈی آر کے ساتھ لنک کریں گے تو دین یو ول سی کہ جو آپ کی ایکچوئل فیگرز ہوں گی وہ آپ کے سامنے، آپ کی جو جتنی بھی آپ کی ٹوٹل سیلز کا والیوم ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ جو ہمارا ریٹیل اینڈ ہول سیل کا جو سیکٹر ہے، جو آپ کے سروس سیکٹر کا، وہ 18% اور جی ڈی پی تو ضرور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ریونیو وائز، بٹ اس کو اگر آپ ٹیکس وائز دیکھیں تو اس کا ریشو بہت زیادہ کم ہے۔ تو آپ کو اپنے ریٹیلرز کو، کیونکہ آپ کے جو آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے، اگر میں ریٹیلرز کی بات کروں تو وہ کوانٹٹی میں آپ کو 80,000 تک کے منتقل کروانے ہیں اپنے ایس بی آر کے سسٹم کے اندر، اور اگر میں ان کا ریونیو وائز دیکھوں تو وہ کوئی 60 ٹریلین کا آپ کا ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کی اکانومی کے اندر، جو آپ کی ٹوٹل 45 ٹریلین کی اکانومی ہے، تو کوئی تقریباً 15 سے 18% بن۔ آپ اگر اس کو، کیونکہ اگر آپ دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو یہ جو آپ کا پی او ایس جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہوتا ہے یہ نارملائز ہے، امپلیمنٹ ہے، چلتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور لے کر آ رہے ہیں تو اوبیسلی بہت سارے اپنے ریٹیل کے، ہول سیل کے والنٹرلی امپلائڈ اس کو کر رکھا ہے۔ تو جب باقی کی اگر آپ سیکٹر آپ بائی ہک بائی کروک جس طریقے سے بھی کرتے ہیں، آپ اگر لے کر آتے ہیں تو دین وی ول سی کہ میجر انکریز ان اور ریونیو جو کہ آپ نے کوئی 8,000 کا جو آپ نے ٹارگیٹ نیکسٹ ایئر میں رکھا ہوا ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چیزوں کو ڈاکیومنٹ کی طرف لے کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اپنی کلیکشنز کو بڑھا سکتے ہیں اور اس ٹارگیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو کہ اس میں ایک چیز نہیں سمجھ سکا وہ یہی تھی کہ کیونکہ ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں فارمر کو ایکسیس دینا ہے مارکیٹ کا، سپر مارکیٹ کا، ہول سیل مارکیٹ کا، تاکہ جو بیچ کے جو ہمارے مڈل رولز جو لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا شہروز صاحب، آپ سوال کرنا چاہوں گا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ نے فارمرز کی بھی بات کی، زراعت کی بھی بات کی، جتنے وڈولن ٹیکس وغیرہ میں چھوٹ دی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں جو گزشتہ مالی سال جو 2 سال کے بجٹ تحریک انصاف کی حکومت نے پیش کیے تھے، اگر اس سے موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے تو ایگزیکٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ بہتر ہے موجودہ بجٹ؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ترقی کا جو ہدف ہے وہ 4.8% جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں بہتری آئے گی یا ہم ڈاؤن فال کی طرف جا سکتے ہیں جس طرح کی سچویشن ہے، مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہے، اور ایک عام آدمی اس بجٹ سے کتنا زیادہ مستفید ہو سکے گا؟ دیکھیں اس میں آپ کا سوال ایک ریلیونٹ ہے، اس میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں بیسکلی ہمارے سیکٹر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، ہمارا فائنینس سیکٹر ہے، ہمارا سروس سیکٹر ہے، ہمارے سیمنٹ سیکٹر ہے، گائیڈ انڈسٹری ہماری لائک کنسٹرکشن جو ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے پرفارم کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو پچھلے سالوں کے اندر ایمنسٹیز دی ہیں، انسینٹیوائز کرا ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب ایمنسٹی اگر آپ، کیونکہ میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے بہت سارے ایسی چیز ہیں کے پاس جو کہ اراؤنڈ کوئی 14 سے 15 ٹریلین کا ایک ایسا ہمارے اسٹاک سے ڈفرینٹ ریٹیلرز کی بات ہو سکتا ہے کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تو ہم اگر ان سیکٹرز کو دیکھیں، مین چیز یہ ہوتی ہے، میں آپ کو اس پہ تھوڑا بریف کروں کہ
रेवेन्यू जनरेशन एक अलग चीज है और उसके साथ टैक्स कलेक्शन उसकी एक अलग चीज है। सर यही पॉइंट है लोधी साहब, यही पॉइंट मैं चाह रहा था आपसे मैं पूछूं। आपको एक क्लियर चीज करूंगा कि देखिए हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कंट्रीब्यूशन कोई हमारी 50% से ज्यादा अपनी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर आप उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो उसका टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो यही मैं आपसे चीज अर्ज कर रहा हूँ कि जो इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, अगर ये इस पूरे पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम को पूरे सेक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं, हमारी चेन्स हैं कि जो वॉलंटियरली अपने इस चीज को इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर रही हैं, लाइक आप खाड़ी देख लें और दूसरी ब्रांड्स देख लें। लेकिन अब जब आप दूसरे लोगों को भी, दूसरे सेक्टर्स को भी अगर पे लाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी चीजें जब डॉक्यूमेंट अनडॉक्यूमेंटेड से आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड की तरफ जब जाएगी तो देन वी विल सी कि जब ऑब्वियसली जब कोई चीज डॉक्यूमेंटेशन में आ गई तो ऑब्वियसली वो टैक्स में भी आ गई और ऑब्वियसली उसकी आपको एक्चुअल सीरियल भी पता लग गई। तो जब आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी तो ऑब्वियसली देन वी विल सी कि हमारा जो इसका इम्पैक्ट होगा प्राइसेस की कमी का, वो एक आम इंसान तक हमारे को देखने को मिलेगा। अब क्यों नहीं आता, सवाल ये है, वो ये बात मैं आपसे इस पर जिक्र करूँ कि इस वजह से नहीं रहा क्योंकि चीजें हमारी बहुत ज्यादा अनडॉक्यूमेंट है, हमारी ब्लैक सेल्स हैं, हमारी होती है गुड्स की, हम उस पर इतना ज्यादा अभी तक काम नहीं कर पाए। तो हम अगर इन चीजों को कंट्रोल करें, ब्लैक सेल्स को कंट्रोल करें और हमारे सेक्टर्स हैं जिनको हम अगर पॉइंट ऑफ सेल पे लेकर आए, तो वही वाली बात है कि जब चीजें डॉक्यूमेंटेशन पे आती हैं तो क्योंकि फिर ये होता है कि जो आपकी जो चीजें फ्लक्चुएट कर रही होती है, जिनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती हैं क्योंकि वो आपके सिस्टम में आ चुकी होती हैं, इसमें फ्लक्चुएशन का कोई चांस नहीं होता। तो उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि जो इसकी प्राइसेस होंगी वो ऑब्वियसली फिर कम होंगी, एक फेयर प्राइस पे बिकेंगी। वही वाली बात मैं आपसे एग्रीकल्चर की कर रहा हूँ कि अगर आप फार्मर को उसकी मार्केट पे एक्सेस दे दें तो आपका जो मिडिल मैन का जो रोल है, जो प्राइसेस फ्लक्चुएट करता है, जो फार्मर से एक दाम पे खरीदता है, मिसाल के तौर पे 10 रुपए पे खरीदता है, मार्केट में लाकर 25 रुपए प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 15% ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब डबल से डबल कमा रहा है, तो वो फिर क्या होगा? उसके लिए सर कानून साजी होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप लोधी साहब, लेकिन मैं सवाल ये करना चाह रहा था बीच में आपसे, जो आपका एक जो पॉइंट था मैं चाहता हूँ उसी भी थोड़ा सा बात करें कि जो टैक्स वसूली है वो कहा जाता है कि 5,800 से ज्यादा 5,800 अरब से ज्यादा का जो एक हदफ है टैक्स वसूली का, सर वो तो खाम ख्याल ही नजर आता है। गवर्नमेंट जाहिर अब तक तो इसमें नाकामी नजर आती है हमें, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर ये टैक्स वसूलियां नहीं होंगी टाइम पर। जी लोधी साहब, गालिबन उन तक आवाज आज नहीं। यही सवाल मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, इकबाल खुसरो साहब, ये टैक्स वसूलियों का जो हदफ है, क्योंकि जाहिर है ये गवर्नमेंट अब तक तो नाकाम नजर आई है हमें टैक्स वसूलियों के हवाले से। इस बार फिर उन्होंने कहा जी 5,800 से जायद अरब का टैक्स वसूलियाँ होंगी। आपको लगता है ये खाम ख्याली है ये बात उनकी? मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम है उसके अंदर ये जो मौजूदा हदफ है इसको हासिल करना आसान काम नहीं होगा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग जो है वो अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड नहीं करना चाहते इन जनरल, और उसके लिए हम हर वो काम कर सकते हैं जिससे हमारी वो इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होने से बच सके। यही वजह है, चूँकि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो हमारे यहाँ जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, करप्शन है, चाहे वो मोरल हो या फाइनेंशियल हो, अखलाकी हो या माली हो, हर लिहाज से उसकी वजह यह है कि जो पैसा है वो अकाउंटेबल नहीं है। वो पैसा बहुत मौजूद है जो कि मुख्तलिफ बुक्स में या डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो पैसे में की अफरात ज़र का हम शिकार हैं। इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत भी ज़्यादा नोट छाप रही है, लेकिन अगर आप महसूस कीजिए तो हमारे पास जो पैसा इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है वो चूँकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसकी वजह से उस पर टैक्स नहीं मिलता, हमें गवर्नमेंट को उस पर टैक्स नहीं मिलता। हालांकि लोगों के पास अपनी ज़रूरियात के लिहाज से भी काफ़ी चैलेंजेस मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बहुत सारा ऐसा पैसा है जो इस्तेमाल तो होता है मगर वो गवर्नमेंट की या मुल्क की फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो आई एग्री, मैं इससे इत्तेफाक करूँगा कि हमें जो है अपना टैक्स सिस्टम उसको रीवैम्प करना पड़ेगा। हमें वो जो इसके अंदर लकूनाज हैं, जहाँ पर गुंजाइश बनती है टैक्स चोरी करने की या छुपाने की, उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा इफ़ेक्टिव लेजिस्लेशन के ज़रिए। मगर मसला जो है वो ये है कि जो लेजिस्लेशन है दैट हैज़ टू, वो किसी ना किसी कॉरिडोर से आनी है,
اور جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے وہ یوزلی صرف تاجر طبقہ نہیں ہوتا، ہمارا جو ایک ایلیٹ یا عمرہ کا جو کلب ہے وہ بھی یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لیجسلیشن ہے یا تو وہ پراپر ہو نہیں پاتی، اور اگر لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اتنے گیپس رکھے جاتے ہیں کہ آگے جا کے ٹیکس چوری کرنے والے کو یا تو ریلیف مل جائے یا جو چارجز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اچھا اقبال خسرو صاحب، یہ ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ ٹیکس وصولیاں جو ہیں وہ صرف مخالفین سے ہمیشہ کیوں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر کی جاتی ہیں؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور رہنماؤں کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس اتنی مہنگائی کے دور میں ظاہری بات ہے وزیر اعظم جس طریقے سے اب دعوے کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ 3 سال مکمل ہونے کو ہیں، باضابطہ طور پر تیسرا بجٹ پیش کر دیا، 20,000 روپے ایک مزدور کی تنخواہ مختص کرنا اس مہنگائی میں، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ کیسے ایک عام شہری ریاست کا گزارا کر سکتا ہے؟ آپ کا تجزیہ بالکل اچھا ہے اور درست سے حقیقت سے قریب تر ہے۔ 20,000 روپے میں گزارا بہت مشکل ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جو چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے یہ ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف اسکیمز کے اندر پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتی، اور جب وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ ٹیکس جنریشن کرے یا پھر وہ IMF جیسی کسی بھی بڑی آرگنائزیشن کے پاس جا کر وہاں سے ان کی شرائط پر قرضے لے۔ دونوں صورتوں میں ملک کے لیے تباہی ہے، لوگوں کے لیے پریشانیاں ہیں جس کا ہم اس وقت شکار ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، جو صورتحال ہے اس میں وہ کافی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اگر آپ حقیقت سے دیکھیے تو واقعی پاسبل نہیں ہے اس منیمم ویجز میں جو انہوں نے اناؤنس کی ہیں گورنمنٹ نے، اس میں ایک آدمی اپنا گزارا کر سکے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف سے اگر اپنی معاشی صورتحال دیکھتے ہیں تو obviously اس میں وقت تو لگے گا چیزوں کو امپروو کرنے میں، چیزیں اوور نائٹ اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پہلی دفعہ اب اگر ہم پچھلے بجٹ سے اب دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا جو یہ بجٹ ہے یہ بعض لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ پچھلے سال کے بجٹ سے تقریباً انہوں نے 13% جو ہے وہ ایجوکیشن میں زیادہ پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کر آ رہے ہیں، جس سے جو نئے ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، ریلویز ہیں یا ایئرپورٹس ہیں، اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی انفراسٹرکچر کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو PSDP ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز، اس کے اندر گورنمنٹ نے 900 بلین روپیز رکھے ہیں، جبکہ صوبوں کو جو دیے ہیں وہ 1.2 ٹریلین روپیز دیے ہیں اسی طریقے کی عوامی فلاح و بہبود کے پروگرامز کے لیے۔ بالکل سر، اس طرح کے جو منصوبوں کے لیے کوئی خطیر رقم بھی حکومت کی جانب سے مختص کی گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ حکومت کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ یا تو ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں تاکہ ٹیکس کلیکشن ہو سکے تو چیزیں بہتر ہو سکیں۔ کل جب وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے اقتصادی سروے جاری کیا گیا تھا سر، تو اس میں کہا گیا تھا کہ ٹیکس وصولیاں جو ہیں وہ 11% سے زائد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک چیز اور مینشن کرتا چلوں کہ وزیر اعظم نے بھی گزشتہ روز باضابطہ طور پر ایک بیان میں کہا تھا کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک بہت اچھی مقدار میں جمع ہو رہا ہے، تمام تر ریکارڈز بریک ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ ریکوریاں بھی اچھی خاصی ہو چکی ہیں۔ علی سرور اس حوالے سے ان کا بیان تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب تمام تر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ٹیکس وصولیاں زیادہ ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سر اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے ہمیں تھوڑا سا حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی کیپیسٹی کو دیکھنا چاہیے۔ آپ جو کمپیریزن لے رہے ہیں وہ پاکستان کی جنرل کیپیسٹی، جس کے 22 کروڑ عوام ہیں، جس کے پاس 4 موسم ہیں، جس کے پاس دریا ہیں، جس کے پاس سمندر ہے، جس کے پاس پورٹس ہیں، آپ اس لحاظ سے کمپیئر کر رہے ہیں ٹیکس جنریشن کو۔ لیکن میرے خیال سے جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں وہ کمپیریزن ہے پچھلے کلیکشن کے حوالے سے۔ وہ جو آپ کو ایک ریونیو اور جو ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ کمپیئر کر رہے ہیں اپنے پرانے کلیکشن کے حوالے سے۔ تو آئی ڈو ایگری، جیسے کہ ابھی شہزور صاحب بھی فرما رہے تھے اور آپ لوگ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکس ہے اس کو نہ تو صحیح طریقے سے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور نہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیٹ از دا یہ اصل میں ہمارا جو ہے بیسک پرابلم ہے۔ Sir, what is your opinion? How can we like made the better system for tax collection? Exactly. Speak a few words about it. دیکھیے 2 چیزیں، سب سے پہلے آپ کو جو ٹیکس انویژن ہے یہ اس کو افیکٹولی کرمنل پروسیجر کوڈ کا حصہ بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو اسپیشل عدالتیں یعنی کہ جلد ہوتا ہوا انصاف کا سسٹم لانا پڑے گا، اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا عوام کو کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کی ملک اور قوم عزت کرتے ہیں۔ نہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا
کہ جب ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس نیٹ میں ہیں کتنے لوگ؟ سر یہ عام پبلک تو ٹیکس نیٹ میں ہے, یہ بڑے بڑے جنہیں سبسڈیاں مل جاتی ہیں سر, جنہیں ایمنسٹی مل جاتی ہے, اصل تو ٹیکس ان سے وصول کیا جانا چاہیے. نہیں دیکھیے ٹیکس جو ہے نا, ہم انڈائریکٹ ٹیکس میں تو میں سمجھتا ہوں سبھی شامل ہیں. جیسے ہم پیٹرول لیتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, بجلی کا بل آتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی چیز ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں, ہم مختلف پروونشل اور فیڈرل لیول کے ایکسائز ڈیوٹیز پے کر رہے ہوتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تو سب ہیں. اگر ٹو بی آنیسٹ آپ دیکھیے تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں صرف اور صرف تنخواہ دار طبقہ ہے, چاہے وہ کسی میڈیکل اسٹور پہ کام کرتا ہے اور اس کا ٹیکس نمبر موجود ہے, یا وہ کسی فیکٹری میں ملازم ہے کسی بھی عہدے پر. جو لوگ تنخواہ دار نہیں ہیں وہ ٹیکس اپنی مرضی سے, اپنی آسانی سے جتنا چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس طرح دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, یا آپ کا کیا بصیرت کیا کہتی ہے؟ زرعی ٹیکس نافذ ہونا چاہیے, ہو تو کتنا ہو تاکہ اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں تو اس سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے زرعی ٹیکس ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ میں اور آپ تو قائل ہیں اور عوام بھی قائل ہوگی, کیونکہ آبویسلی حکومت کے لیے آسانی ہوگی ٹیکسیشن سسٹم کو امپروو کرنے میں. مگر اصل میں جو لوگ لیجسلیشن یعنی قانون سازی کرتے ہیں وہ اس پروپوزل پہ نہ پہلے تیار ہوئے تھے نہ آئندہ ہوں گے. بالکل. اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا بڑا زبردست انہوں نے ایک طرف نشاندہی کی کہ مکمل نہ کوئی حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کرنی چاہیے. ظاہری بات ہے جب قانون سازی ہوگی تو ایک آدمی جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہے تو پھر یقینی طور پر علی ان کو جو ہے پیٹرول کے اوپر بھی جو ہے انہیں باضابطہ طور پر ریلیف ملنا چاہیے. جو دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے باضابطہ طور پر پھر انہیں ریلیف ملنا چاہیے. جب آپ ٹیکس نیٹ میں بھی ہیں اور اس کے باوجود آپ اس سے ہٹ کر بھی دیگر چیزوں پر جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یقیناً ایک ناانصافی ہے اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے بٹورا جا رہا ہوتا ہے. اقبال صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی آپ کی بات درست ہے, مگر انفارچونیٹلی یہ صرف پاکستان کی 8% آبادی کے لیے حقیقت ہے. باقی جو 92% ہے وہ ڈبل ٹیکسیشن کا شکار نہیں ہوتی. کیونکہ میں جو ہوتا ہوں, اگر میں کہیں پہ نوکری کرتا ہوں اور مجھے ہر مہینے تنخواہ دی جاتی ہے تو میں گورنمنٹ کو ایٹ سورس ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب میں ایون بچوں کی میں سے مطلب ایک عام آدمی جب وہ بچوں کی فیس, اسکول کی فیس دیتا ہے, پیٹرول بھرواتا ہے, بجلی کا بل دیتا ہے, پانی کا بل دیتا ہے, تو وہاں پہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. آلدو گورنمنٹ کے پاس ریلیف اسکیمز موجود ہیں اور یہ جو ٹیکس پے کیا جاتا ہے جس کو میں نے ڈبل ٹیکسیشن کا نام دیا, ایگزیکٹلی یہ ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے, یہ ریکلیم اماؤنٹ ہے. مگر اس کو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ہمارے ٹیکسیشن کے پیچیدہ سسٹم سے واقف نہیں ہیں اور وہ اس ریلیف کو حاصل نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ان کے لیے ایک برڈن رہتا ہے. یہی وجہ ہے, جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹیکس کے قوانین کو ہمیں جو ہے دوبارہ سے تیار کرنا چاہیے جو کہ عوام دوستوں, کیونکہ ٹیکس عوام کے لیے ہے. ٹیکس اگر ہم نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اس شخص کو بھی لے کے آئیں گے جو ایک چھوٹی سی گروسری سٹور یا کریانے کی دکان کا جو ہے ٹل لے کے بیٹھا ہوا ہے, رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر وہ ان اینڈ آؤٹ کیش کو کر رہا ہے. تو ہمیں اتنا آسان ٹیکسیشن سسٹم کو کرنا چاہیے کہ وہ بھی سمجھ سکے, اس کو بھی پتا ہو کہ اس کے کیا رائٹس ہیں اور اسٹیٹ کی کیا ڈیوٹیز ہیں. تو بالکل سر, آپ نے اسٹیٹ کی ڈیوٹی کے اوپر نشاندہی کی اور ایگزیکٹلی اس حوالے سے علی جو ہے میں اس ایک اور بات تھوڑی سی بتانا چاہتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہم کافی لمبی طویل گفتگو کر رہے ہیں آج, چونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے بجٹ کے حوالے سے. تھوڑا سا دوہرا بھی دیں تاکہ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا انہیں پتہ چلے کہ جی آج مالی بجٹ جو پیش کیا گیا سال 2021-22 کا. چھوٹا سا بلکہ بریک لے لیں, بریک کے بعد تھوڑا سا اس پہ تجزیہ ہم کر لیں گے. حجم مقرر کیا گیا ہے, اس میں کن کن چیزوں پر ٹیکس لگائے گئے ہیں اور کن پر چھوٹ دی گئی ہے, یہ ہم بتائیں گے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے.